بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اور بھگتو بھائی، ابھی تو آپ نے سرسری ملاقات کرائی، ابھی تو عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی گئی، ابھی تو سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں ملے، جی ہاں، اور ابھی تو نئی میدر پنجوتا کو آج ملنے نہیں دیا گیا۔ اگر یہ مل لیتے تو رہی صحیح کسر بھی ساری آج پوری ہو جاتی، جس طریقے سے عمران خان صاحب سے اس ملاقات کے بعد 3 افراد نے باہر آ کر بات کی اور جو رد عمل آیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ تو میں آپ کو آگاہ کرتا ہی ہوں، لیکن کم از کم اب پتہ چل گیا منرل اینڈ مائنز بل کا مستقبل کیا ہے خیبر پختونخوا میں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو کیا واضح لائنز ہیں، کم از کم اس جو کہتے ہیں تشنا ملاقات کے اندر، اس کے بعد کم از کم اس بات کا ضرور اندازہ ہو گیا، ساتھ ساتھ پتہ بھی چل گیا اس بات کا کہ کون ڈیل کرنا چاہ رہا ہے، کون ڈیل نہیں کرنا چاہ رہا، کس کو مذاکرات کی اجازت دی ہے، اعظم سواتی صاحب کو یا بیرسٹر گوہر صاحب، جو آج کل کافی لتھارجی لہجے کے اندر گفتگو بھی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں لیکن بات نہیں ہو رہی۔ آج یہ تمام کنفیوژن کلیئر ہوئی، اور اگر یہ ملاقات کرا دیتے، ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ایکٹیو ہوگا، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات میں بہت ہی اہم ہے جی۔ عدالت سے ریلیف اپنی جگہ پر، فیصل واڈا بڑے ایکٹیو ہوئے، آج آتے ساتھ ہی جس چیز پہ بات کی انہوں نے یہی چیز تھی۔ بہرحال آج پاکستان میں ایک بار پھر سے، جس کا مجھے اور آپ کو بڑے اچھے سے اندازہ تھا، ایک تماشا تو لگے گا، ملاقات کا دن تھا، علیمہ خان صاحبہ بھی تھی، نورین خان صاحبہ، عظمہ خانم، قاسم خان، یہ سب کو گورکھپور ناکے پر روکا گیا۔ پھر جب تک میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں قریباً 6:15 کے قریب، اس وقت بھی ایک جو ہوٹل ہے اس کے باہر بیٹھے ہوئی ہیں، انہوں نے کہا میں نے کسی پاکستانی کو نہیں کہا میرے ساتھ احتجاج کرے، میرے ساتھ دھرنا دے، میرے بھائی کا معاملہ ہے، ہم نے کوئی کال نہیں دی، سیاسی لوگوں کو ہمارا معاملہ نہیں ہے، ان کو نہ ملاقات کرانے دینی تھی نہ ہی کرانے دی گئی جی۔ جی ہاں، بشرا بی بی صاحبہ سے ضرور ملاقاتیں ہو گئی جی ان کی فیملی کے ممبران کی جی، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب کے جو دیگر وکلا ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی، صرف اور صرف اگر ملاقات کی گئی ہے جی بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، فیصل چودھری صاحب آج ملے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب وہ تھے جنہوں نے کہا تھا میں عید سے پہلے نہیں، عید کے بعد ملوں گا عمران خان صاحب سے کہ میرے متعلق کہا کیا گیا ہے، اور اسپیشلی ان کا معاملہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے تھا، انہوں نے بھی پکچر کلیئر کر دی۔ تو ان تین جو گفتگو ہوئی ان کا کرکس اگر میں آپ کے سامنے رکھوں نا، تو ہم نے جو چیزیں جسے کہتے ہیں کہ کامن چیزیں جو سامنے آ سکتی ہیں، ہم اگر اس پر بات کریں تو سب سے زیادہ مناسب ہے، ہمیں بہت حد تک کلیئر ہو جائے گا، ہر ایک سے عمران خان صاحب نے بات کی ہے، ہر ایک سے عمران خان صاحب نے بات کی ہے۔ ہاں پہلے میں ذرا علیمہ خان صاحبہ بتاؤں تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی، ہم یہیں بیٹھے ہیں، اور پچھلی بار ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا کہ ملاقات کا کیا کہ ہمیں وہ جنگل بیابان میں موٹر میں ایک سائڈ پہ نیلا دولہا کے علاقے کے اندر ہمیں چھوڑا گیا تھا، لیکن ہم نہیں اب دھوکہ کھائیں گے، اور اگر ملاقات نہیں کرائی جائے گی تو ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کو بھی اجازت نہیں ملی جی، اور انہوں نے ساتھ ساتھ ظاہر بات کیا کریں، سلمان اکرم راجہ صاحب، علیمہ خان صاحبہ ان کی جو فیملی وہ ایک گاڑی کے اندر تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ بھائی ہمیں اجازت نہیں ملی، اور خبردار کیا کہ جن لوگوں کو فہرست میں نام نہیں ہے جو کمیٹی نے کہا تھا اگر وہ ملے تو پارٹی کے منحرف تسلیم ہوں گے، وہ اپنی عزت کا خود خیال رکھیں۔ تو یہ ضرور کنفرم کیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو بیٹی ہے مہرون نساء صاحبہ اور ان کی بھابھی، ان کی ملاقات ضرور ہو گئی ہے۔ تو جن سے ملاقات کروانی تھی ملاقات کروائی گئی، نیاز اللہ نیازی سے ملاقات نہیں کروانی تھی نہیں ہوئی، سلمان اکرم راجہ سے ملاقات نہیں کروانی تھی، ظہیر عباس چودھری سے ملاقات نہیں کروانی تھی، نئی مہندر پنسوٹا سے ملاقات نہیں کروانی، وہ نہیں کروائی گئی، صرف بیرسٹر گوہر اور سلمان صفدر تھے لسٹ میں۔ بہرحال فیصل چودھری صاحب اس ملاقات کے اندر تھے۔ اب جو گفتگو کی ہے ذرا بیرسٹر کو، اب ذرا آپ کو بہت اچھا اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کی گفتگو کیا ہے اس کے اندر سے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے نا باہر آ کے گفتگو کی میڈیا سے، انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی سے 5 وکلا کی ملاقات ہوئی، ہماری لسٹ کے مطابق 2 وکلا کو ملاقات کی صرف اجازت دی گئی، وہی سلمان صفدر صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب نے۔ بانی کے ساتھ ملاقات بہت ضروری تھی، آج بھی بانی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں بس بہت ہو گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات ہیں، ہفتے میں 2 ملاقاتیں کروائی جائیں۔ بانی نے آج 6 بیانات دیے ہیں، 6 چیزیں کلیئر کی، پارٹی چیئرمین کہہ رہے ہیں اس لیے میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں جی۔ بانی نے کہا کسی کو اجازت میں نے نہیں دی کہ وہ ڈیل کرے یا مذاکرات کرے، پہلی بات تو یہ کسی کو اجازت نہیں ہے، میں نے کسی کو کسی کے ساتھ مذاکرات کا نہیں کہا ہے، اپنے لیے میں نے اپنے لیے کسی کو کسی کے ساتھ مذاکرات کا نہیں کہا ہے۔ ساتھ ساتھ مائنز اینڈ منرلز بل خیبر پختونخوا اس کا مستقبل ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے، تو بانی نے یہ کہا ہے کہ جب تک سیاسی رہنماؤں کی ملاقات نہیں ہوگی اس پر کوئی موقف نہیں دیں گے، بل پہ ایک دھیلے کی پیش رفت نہیں ہونی، پہلے مجھ سے سیاسی لوگ آ کے ملیں۔ تو بالکل کلیئر سٹینڈ بائی ہو گیا جی،
یہ بل خیبر پختونخوا کی حد تک. بلوچستان میں تو ہاتھ ہو گیا جو ہاتھ ہونا تھا، جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے ہی ایم پی ایس کو یہ بل پاس کرنے پر شوکاز نوٹس جاری کیا، لیکن یہاں انہوں نے بالکل اسٹینڈ ٹو کر دیا. انہوں نے کہا کوئی موقف نہیں دیں گے اس بل کے اوپر، اور سخت ہدایت کی ہے کہ آئندہ کوئی پارٹی لیڈر یا عہدیدار دوسرے پارٹی لیڈر کے خلاف میڈیا پہ بات نہیں کرے گا. شیر افضل مروت صاحب اور دیگر تمام افراد کو، خیر وہ تو ویسے ہی شیر افضل مروت سائڈ پہ ہوئے، انہوں نے کہا کوئی بھی، اب تیمور سلیم جھگڑا لے لیں، عاطف خان لے لیں، علی امین گڈھا پورا لیں، اسٹیٹ جی سب کو کہا ہے کوئی پارٹی لیڈر یا عہدیدار دوسرے پارٹی لیڈر کے خلاف میڈیا پر بات نہیں کرے گا. اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مختصر ایجنڈے پر کام کریں گے، یہ کہا ہے عمران خان صاحب نے. آئین و جمہوریت کے لیے اپوزیشن کو اکٹھا ہونا پڑے گا. بانی کی بہنوں کو ملاقات نہ بھیجنے کی انہوں نے مذمت کی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی جو عمران خان صاحب کے ترجمان ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب، آج ان کا بھی لسٹ میں نام تھا، ان کو بھی نہیں جانے دے گیا. انہوں نے میڈیا سے گفتگو، پھر میں آپ کو فیصل چودھری اور فیصل واڈا سناتا ہوں. انہوں نے کہا ہماری بھیجی گئی لسٹ میں سے صرف بیرسٹر گوہر سلمان صفدر کو ملاقات کی اجازت دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ملاقات فیملی کی کروانی تھی جو کہ نہیں کروائی گئی. لارجر بینچ کے فیصلے کی توہین کی جا رہی ہے. عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک دھبا ہے، سر پہلے ہی بہت زیادہ لگ چکے ہیں، اب تو وائٹ نظر نہیں آ رہا، تو سب دھبے ہی نظر آ رہے ہیں. انہیں کہا 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی چھین لی گئی. لسٹ کے بغیر فیصل چودھری، علی عمران شہزاد، رائے سلمان کھرل کو ملاقات کے لیے بھیجا گیا. سوائے فیصل چودھری کی میں نے باقیوں کے نام سنے ہوئے بھی نہیں ہے جی. ہمیں یہ اعتراض ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو لسٹ دی جاتی ہے اس کی خلاف ورزی کیوں کی جاتی ہے؟ ملاقات کرنے والوں کی لسٹ کے کوارڈینیٹر سلمان اکرم راجہ کو اڈیالہ جیل کے باہر روکے رکھا گیا ہے. ہمارے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ اور ترجمان کیوں نہیں جانے دیا گیا جی؟ اور مزید انہوں نے کہا عدلیہ کے سامنے سوال ہے کہ جیل حکام نے آپ کے سامنے ملاقاتوں کی یقین دہانی کرائی اور پھر خلاف ورزی کی ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا بلوچستان اور کے پی کے حالات پر خان صاحب کا موقف آ کر بتایا، جس کے بعد مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی. مجھے تو اس لیے ملاقات نہیں کری، میں نے عمران خان صاحب نے مجھے کہا کے پی کے حوالے سے موقف دو جو میں کہہ رہا ہوں، اور بلوچستان کے حوالے سے دو. انہوں نے کہا اس وجہ سے میری ملاقات نہیں کروائی گئی. اچھا، اس دوران نا فیصل چودھری زبان کے دنی نکلے، ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پر ان کی وکالت کے پیشے سے ان کی بہت قدر کرتا ہوں. انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں. انہوں نے ہمیشہ بولا کہ میں عمران خان کا وکیل ہوں، میں لیڈر صرف عمران خان کو مانتا ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں. یہ انہوں نے ضرور میرے پروگرامز میں بھی آ کے کہا. آج فیصل چودھری صاحب نے بہت سی چیزوں کو کلیئر کیا عمران خان صاحب کے سامنے، مگر اس کو پھر بولتا ہوں اس کامن ایسنس کے اندر لیں گے. اگر بیرسٹر گوہر صاحب اور فیصل چودھری ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ ملاقات ہو رہی تھی، کوئی بار کا بندہ نہیں تھا، سلمان صفدر بھی موجود تھے، تو بڑے اچھے سے انداز ہو کہ خسر پھسر یا چھوٹے چھوٹے کمروں میں جا کے تو بات نہیں ہونی. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے میں بتاؤں کہ فیملی کی ملاقات نہ ہونے کی میں مذمت کرتا ہوں. ملاقات کے لیے کنڈیشن لگانے کے معاملے کو رد کرتا ہوں. بانی پی ٹی آئی نے ملاقات کے لیے کنڈیشن لگانے کے معاملے کو رد کر دیا ہے کہ جو لسٹ ہم دیں گے وہ ملاقات کرے گا، جو نہیں دیں گے وہ ملاقات کرے گا. انہوں نے کہا جو بھی آئے، عمران خان صاحب نے کہا جو بھی آئے موقع ملے ملاقات کرنی چاہیے. ملاقات کے بارے میں بانی پی ٹی آئی نے ڈسپلنری ایکشن پر مخالفت کر دی ہے. جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا وہ اپنے آپ کو پارٹی سے علیحدہ سمجھے، اپنی ضد کی خود اطلاعات کریں، کہ نہیں، عمران خان صاحب نے کہا کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں ہونا. انہوں نے کہا فیملیز ملاقات کو روکنا سخت زیادتی کی بات ہے، فیملی کا حق ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرے. سلمان اکرم راجہ کی جانب سے بیرسٹر گوہر کے بارے میں جو بیان دیا اس پر سوال کیا تو انہوں نے کہا جی میں اس پر بات جواب نہیں دوں گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیوں بیرسٹر گوہر صاحب سے متعلقہ کہ لسٹ میں آپ کا نام نہیں تھا اور آپ گئے. انہوں نے کہا یہ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی باتیں کریں گے، میں کوئی تردید یا تصدیق نہیں کرتا جی. اچھا جی، جو بھی معاملہ ہوا بانی پی ٹی آئی نے اس پر سخت ناپسندگی کا اظہار کیا. جو بحث ہوئی ہے پارٹی میں، یہ بات ڈسکس ہوئی ہے، اس کا مطلب جی. عمران خان صاحب نے مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے کہا کہ علی امین سمیت کے پی کے کی سینئر قیادت جب تک مجھے ادھر جیل میں آ کے بریف نہیں کرے گی اس کا پاس ہونا ممکن نہیں ہے. میں نے یہاں سے کرکس نکالا، بیرسٹر گوہر صاحب اور فیصل چودھری صاحب کی جو بات بالکل سیم ہے جی. ایک زمانے میں کہتے ہیں اچھا چھوڑیں بس، بہرحال میں اس کے حوالے سے کہہ رہا تھا. اچھا، جو بھی رکاوٹ آئے گی اسے دور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نہ علی امین گنڈا پور نہ ہی اعظم خان کو میں نے بات چیت کا کہا ہے، دونوں کلیئر، نہ سواتی صاحب کو میں نے کہا نہ علی امین گنڈا پور کو کہا ہے. اور انہوں نے مذاکرات کا پوچھا ضرور تھا، آپ نے بات کرنی ہے کر لیں مگر فائدہ نہیں ہوگا، میں نے یہ بتایا. میں نے کہا مجھ سے پوچھا ضرور تھا، میں نے کہا آپ نے بات کرنی ہے کر لیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں یہ چیز بات کلیئر ہوئی. مزید فیصل چودھری صاحب کو پھر ٹویٹ آیا، انہیں کہ ڈیل کے تاثر کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کسی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا نہیں کہا. اعظم سواتی علی امین گنڈا پور صاحب نے مجھ سے کہا تھا
اور انہوں نے کہا اگر میں ڈیل کرتا عمران خان صاحب نے کہا تو پھر میں 2 سال پہلے ہی ڈیل کر لیتا. اور مائنز اینڈ بل بھی بتا دیا. اور انہوں نے کہا بیانیہ رکنے یا ناپسندگی، عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، اور یہ انہوں نے کہا ناپسندیدگی کا اظہار کیا. ان کا ایک بیانیہ ورکروں تک پہنچانا چاہیے، سب کو ہدایت کی میرا بیانیہ ورکروں تک پہنچائے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا الحمدللہ عمران خان صاحب صحت مند لگ رہے تھے. انہوں نے بچوں سے ہر ہفتے بات نہ کرانے اور ذاتی معالجین کے معائنے کی اجازت نہ ملنے کا شکوہ ادا کیا، جس پر سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ آج یہ عدالت کی طرف سے فیصلہ ہو کہ آپ کو بچوں سے ہر ہفتے بات کروانے کا بھی واٹس ایپ پہ، اور آپ کے ذاتی معالجین کو بھی ملنے کی اجازت عدالت نے حکم دیا ہے. انہوں نے کہا یہ چیز اب تک سامنے آئی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک تیسری اسٹیٹمنٹ ہے جس کو میں رد عمل کے طور پہ بولتا ہوں. اور رد عمل کہاں سے آیا جی؟ وہ آج اچانک سے نا فیصل واڈا صاحب منظر عام پر آئے پارلیمنٹ کے باہر. کافی دنوں سے چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے، اس لیے سکون بھی تھا. تو فیصل واڈا آپ کو ویسے ہی پتا ہے، آپ کو تو نمائندگی کہاں کی کرتے ہیں. انہوں نے سے کچھ سوال کیے کہ ضرور کے جواب سنے. انہوں نے کہا کیا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ تو فیصل واڈا صاحب نے کہا زیرو مائنس، کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا کیا بانی پی ٹی آئی سے جیل میں غیر ملکیوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. پھر ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ پارٹی جو ہے نا اس وقت وہ نفسیاتی لوگوں کے حوالے کر دی ہے، کوئی ڈیل یا ڈھیل وغیرہ تو نہیں ہو رہی، نہ ہی ڈیل ہو رہی ہے نہ ہی ڈھیل ہو رہی ہے، سب اسی تنخواہ پر اپنا کام کریں گے. پی ٹی آئی والوں نے ریمیٹنس روکنے کا کہا تھا، وہ ڈبل ہو گئی. یہ بڑی انہوں نے سنگین بات کی. انہوں نے کہا جس دن منرل اینڈ مائنز بل یا خیبر پختونخوا میں کرنی ہوگی نا، منرلز کے حوالے سے یا مائنز کے حوالے سے، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. یہ وہی بات ہے جب 26ویں ترمیم کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ لٹا کے بھی کریں گے، بٹھا کے بھی کریں گے، سلا کے بھی کریں گے، میں کیک اس دن کاٹوں گا جس دن ترمیم منظور ہوگی. یاد ہے آپ کو؟ یہ وہ رونت والا جملہ ہے جو نفرت پیدا کرتا ہے، جو تکلیف اور اذیت پیدا کرتا ہے، جو جمہوریت سے اعتبار ہٹاتا ہے. انہوں نے کہا باقی اگر خیبر پختونخوا حکومت مائنز اینڈ منرل کے حساب سے کوئی چیز روکنا چاہتی ہے تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. وہ اپنی طرف سے پوزیشن بڑی کلیئر کر کے انہوں نے کہا لو جی ہمیں کوئی چکر ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. تو سر اس صورتحال کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں. ہاں اس دوران یہ ضرور ہے، دو خبریں بڑی مزیدار ہیں، اس کے جملے اتنے زبردست تھے اور کچھ ویژولز بھی جا کے اس کے شیئر ہوئے. تو میں نے کہا میں وہ آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیا عمران خان صاحب کو نا سینٹرل جیل ارجمن صاحب نے نا انہوں نے عمران خان صاحب کو میڈیکل چیک اپ اور بچوں سے بات کرنے کے معاملے پہ دونوں پہ فیصلہ دے دیا کہ بچوں سے بات کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اور کہا ہے کہ فوراً مجھے 28 تاریخ کو اس کی رپورٹ پیش کریں. عمران خان صاحب سے بچوں کی ملاقات اور ذاتی معالج سے مکمل اس کے چیک اپ کے بعد کی یہ چیزیں بتائیں. دوسرا ایک معاملہ ٹیک اپ ہوا جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر، جس کے چیئرمین جنید اکبر صاحب ہیں، اور وہ معاملہ تھا کراکرم ہائی وے کے ڈیزائن کے اوپر. اس ڈیزائن کا ایک بجٹ تھا 4 ارب. اچانک 4 ارب سے اس کی کاسٹ 36 ارب پہ چلی گئی ہے. 4 ارب تھا اور اس کی کاسٹ 36 ارب پر چلی گئی ہے. اور یہ خبر ایسی ہے جس کو ایز پر پالیسی یا میڈیا نہیں دکھائے گا آپ کو، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. 36 ارب پر چلی گئی ہے. اس کے وسائل کے مالی سال 2023-24 کے آڈٹ کا یہ پر آیا سامنے آیا جی. 4 ارب کا پروجیکٹ 36 ارب پر چلا گیا. آڈٹ حکام نے بتایا. تو نے کہا سی پیک آنے کے بعد ڈیزائن میں تبدیلی ضروری تھی، حکام ابھی وسائل نے بتایا. اب اس دوران جو گفتگو ہوئی ہے ذرا وہ سن لیں. انہوں نے کہا اگر ایک عام روڈ 1 ارب میں بنتی ہے تو سی پیک کا 10 ارب میں بنتا ہے. تو ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے کہا جدھر بھی دیکھیں جرنیلوں کے کھانچے کھلے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے عام لوگوں کو خدشات درست ہے. ثناء اللہ مستی خیل آپ کو پتا اچھی خاصی اپنی سزا بھگتی ہے انہوں نے. انہوں نے کہا اس کا مطلب، اب یہ بات کر رہے ہیں چیئرمین وابڈا کے سامنے جو ریٹائرڈ جنرل ہے. اب وہ اپنی پوزیشن کیسے واضح کرے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے عام لوگوں کے خدشات درست ہیں. ہم نے تو جب چیئرمین وابڈا دیکھے ہیں جرنیل ہی دیکھے ہیں. آئندہ عامر ڈوگر صاحب بولے آئندہ بھی آپ جرنیلوں کو ہی دیکھیں گے. چیئرمین پی پی اے سی بولے، یعنی جنید اکبر صاحب بولے میری تعیناتی میرٹ پر ہوئی ہے، 45 سال کا تجربہ ہے، فوج سے نہ جوڑا جائے. چیئرمین وابڈا صاحب نے کہا. انہوں نے کہا پھر یہ بتا دیں، سینیٹر شبلی فراز صاحب نے کہا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر بات ہو رہی ہے، کس بنیاد پر آپ نے ڈیزائن تبدیل کیا؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں؟ یہ کس قسم کی انا ہے؟ انکوائری کی ہدایت کی گئی ہے، ہم نے پیرا سیٹل کرنے کی بات نہیں کی. زمین نہیں تھی تو پروجیکٹ کیسے شروع ہو گیا؟ جنید اکبر صاحب بولے خیبر پختونخوا حکومت کو بار بار کہا کہ زمین کا مسئلہ ختم کرے. تو بھائی یہ انہوں نے بہرحال نیب کو بھیج دیا تمام معاملہ.
ابھی دیکھیں وہاں کیا ہوتے ہیں. کچھ اور گفتگو بھی سنیں جی. چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی اور کمیٹی اراکین میں جو نوک جھونک ہوئی اس کا مزید سنیں. انہوں نے کہا داسو ڈیم کا 4 ارب کا پروجیکٹ 36 ارب تک پہنچنے پر کمیٹی اراکین آج برہم نظر آئے جی. اور تمام کھانچوں کا ذکر ہوا. نے کہا میں پروفیشنل انجینئر ہوں. چیئرمین وابڈا نے کہا 45 سال کا تجربہ رکھتا ہوں. ایسے مجھ پر الزام لگائے میں ایک بین الاقوامی ہائرنگ طریقے سے وابڈا کا چیئرمین بنا ہوں. اس معاملے کو فوج سے نہ جوڑا جائے تو ٹھیک ہے. ہم ہر قسم کی شفاف انکوائری کے لیے تیار ہیں. اس معاملے میں جو بھی قصوروار ہوگا ہم ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں. ہم اس معاملے کو نیب بھجواتے ہیں جی. تو جی نیب بھجوا دیا گیا ہے. تو سر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کپتان کا ایک کھلاڑی یا دیگر کھلاڑی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر ہے نا, تو بڑی بڑی پوچھ گچھ بھی ہو رہی ہے. کہیں نہ کہیں یہ بھی اچھی پیش رفت ہے. پوچھا تو جا رہا ہے. اب دیکھیں نیب اس کی انکوائری کیسے کرتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.